السلام علیکم. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی -1 نہیں تو پی ٹی آئی پوری مائنس ہوگی. یہ فیصل واوڈا نے کہا ہے، اور فیصل واوڈا آپ جانتے ہیں کہ بڑی اندر کی خبریں لے کر کے آتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ پھر بعد میں ہو بھی جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب کے یعنی کہ انہوں نے کہا اب ان کے ایکشن پر ڈبل ری ایکشن ہوگا، اور یہی زبان انہیں سمجھ میں بھی آتی ہے. اسی کو تھوڑا آگے میں بڑھاتا ہوں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود کو بانی پی ٹی آئی سے دور کر لیں تو بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی مائنس عمران بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. حنیف عباسی صاحب وزیر ریلوے، انہوں نے بھی کہا جی بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض ہیں اور انہیں جیل برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ آپشن دے دیا ہے حکومت نے کہ جناب بانی پی ٹی آئی، جس طرح الطاف حسین کو ایم کیو ایم والوں نے مائنس کر دیا تھا، اور اس کا کل کریڈٹ بھی ایم کیو ایم والوں نے لیا کہ دیکھیے جی ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا تھا اور ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا اور ریاست کا ساتھ دیا، اور آج ہم دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے 22 مہینے لے کے یہاں بیٹھے ہوئے. تو آپ بھی اپنے لیڈر کو مائنس کر دیں. اور فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اور دیگر لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی اس پہ بات کر رہا ہوں. اب دیکھتے یہ ہے کہ مائنس ہو پاتے ہیں عمران خان الطاف حسین کی طرح یا نہیں، اور اس پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نوید زہری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. دانشور بہت شکریہ سر. مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خان صاحب، کیونکہ حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی بات چیت، نہ چل سکتے ہیں. اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے، بات کرنی ہے تو پھر مائنس کریں عمران خان کو، جس طرح الطاف حسین کو مائنس کیا تھا ایم کیو والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی، اگر گراؤنڈ ریڈی دیکھوں اور میں حقیقت پہ بات کروں تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا مائنس عمران کر کے یہ پی ٹی آئی کی جو بھی قیادت ہے وہ تیار ہوگی. جتنے بھی مائنس عمران خان والے جس پہ راضی تھے وہ خود مائنس ہو چکے ہیں اس وقت پی ٹی آئی سے. اب پی ٹی آئی شروع سے ہی 2018 سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک فین کلب تھا پہلے عمران خان کا. یہ تو پارٹی اب بنتی گئی ہے. پارٹی جب ان مراحل سے گزرتی ہے جن میں ایجیٹیشن ہوتا ہے، جیلوں میں جاتے ہیں، جیلوں سے آتے ہیں، اس کے بعد پھر پارٹی بنتی ہے. تو یہ سب چیزیں سے وہ گزر رہی ہے، اور ہر طریقے کی چیزیں وہ سے ذاتی بات جب تک اس پہ سے تھرو ہو رہی ہے، اور یہ اسی دور میں ہے، اور یہ مشکل ترین دور ہے ان کے لیے. اور وہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی چینج کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے، اور بھی چیزیں کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں ہے کے پی کے لوگوں کا، جہاں یہ زیادہ تر مقبول ہے. باقی جگہ بھی ان کی پاپولرٹی ہے، لیکن سب عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کی پوری پارٹی کی جو محور ہے وہ عمران خان. اور اگر وہ اس کو مائنس کریں گے تو وہ خود مائنس ہو سکتے ہیں. چند ایک لیڈروں کا گروہ مل سکتا ہے ان کو، چند لیڈران کا گروہ مل سکتا ہے، جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے. ایک لیڈران کا گروہ مل گیا ان کو، لیکن وہ عوام کی سپورٹ ان کو نہیں مل پائی. 22 سیٹیں سر، 22 سیٹیں ہیں. وہ 22 لوگوں کے ساتھ خود 22 لوگ، اب اگر میں بولوں کہ 2200 لوگ بھی ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. جیت کیسے گئے؟ جیت تو گئے، جیت تو ہو سکتا ہے یہ بھی جائے، لیکن مائنس. مگر عمران خان کو سائز میں لانا بھی بہت ضروری ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا جس قسم کے ان کے بیانات آتے ہیں، ان کے دشمن خود اس میں ہیں. پی ٹی آئی کے سب سے بڑے دشمن پی ٹی آئی کے وہ ہینڈلرز ہیں جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہے ہیں. اس قسم کی ٹویٹ، اس قسم کی باتیں ریاست کے خلاف وہ ناقابل برداشت ہے. مطلب کوئی بھی ذی شعور آدمی جو تھوڑی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بھلے وہ کتنی ہی نون لیگ کا مخالف ہو، اسٹیٹ کا کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن یہ باتیں پھر بھی نہیں کرے گا جو باتیں وہ لوگ کر جاتے ہیں. اور اس کی خمیازہ پوری پی ٹی آئی کو خاص طور سے ان کی نہیں. تو پی ٹی آئی اگر مائنس کرنے پہ تیار نہیں ہوتی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس تیار کرنے اس لیے بھی نہیں ہوگی، خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، خان صاحب کے بغیر تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. مائنس کریں گے تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے لیڈران کو، تو پھر معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ معاملات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگا؟ اب میرے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے پابندی کا لفظ کہنا تو ایک چھوٹی بات ہوگی. وہ نہ وہ پی ٹی آئی نام کی ہے، نہ ہی ان کے پاس ان کا نشان ہے. اور اب تو میرے خیال میں رجسٹریشن بھی کینسل ہو گئی، آج تو رجسٹریشن بھی کینسل ہو گئی، اور ویب سائٹ سے بھی ہٹ گئے، اور پیسر غور کا نام بھی ہٹا دیا. اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ، اور مزید گرفتار ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے آخر میں دیکھیں بات چیت ہی کرنی پڑے گی. ان کو بھی اپنے سائز میں آنا پڑے گا، اپنے ہینڈلرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، یا لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا ان سے کھل کے. اور اگر یہ زبان جو ان کی ہے، یہ زبان اچھا نہیں، ہینڈلر یا جو ٹویٹس کرتے ہیں جو بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ملک سے باہر،
ان سے زیادہ تو مسئلہ اس وقت عمران خان کا ہے. جس طرح کے وہ ٹویٹس کرتے ہیں, جو بھی ملاقات کے لیے وہ جاتے ہیں, جن لوگوں کو پیغام دیتے ہیں ٹویٹ کرنے کا, تو اس میں مطلب اداروں کے سربراہان کے حوالے سے اس قسم کی لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں. ناقابل برداشت, بالکل ناقابل برداشت. اس کے خلاف, اور ان کی ایک کے بعد ایک غلطیاں. IMF کو خط لکھ دیا تھا, وہ ایک بہت بڑی غلطی. 9 مئی کا حملہ ہے, 26 نومبر ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے یہ برداشت, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی والی حرکت بھی نہیں ہے ان کی. تو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ان کو اگر یہ اپنے اسپیس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسپیس ملنے کے لیے دونوں طرف سے کرنا پڑے گا نا. ان کو بھی تو سائز میں آنا پڑے گا نا. ان کو بھی یہ کسی چیزیں بند کرنی پڑیں گی. ان کو کب اندازہ ہوگا؟ اچھا, ملاقاتیں بند کر دی ہیں حکومت نے. ملاقاتیں دیکھیں, اگر ملاقات کے بعد اس طرح کے ٹویٹ ہوں گے تو یار میں نہیں سمجھتا کہ مگر ملاقات کی اجازت دی جائے گی. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آئین اور قانون میں تو اجازت ہے اس بات کی کہ کوئی بھی مجرم ہی کیوں نہ ہو, جیل ہو چکے خان صاحب کو, ان کے وکلا کو یا فیملی کو منع کیا جا سکتا ہے؟ وہ عدالت جانے وہ جانے, لیکن عدالت کیا مطلب, قانون دیکھیں قانونی طور پہ تو نہیں روکا جا سکتا. کم از کم وکلا کو اور جو امیجیٹ فیملی اس کو نہیں روکا جا سکتا, لیکن سیاسی لوگوں کی ملاقاتوں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو نہیں ملنے دیں گے. اب وجہ اس کی یہ وہ کہتے ہیں جب جو بھی ان سے ملنے آتا ہے یہ اس طرح کی گفتگو کر کے باہر پیغام بھیج دیتے ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے. کوئی تو ثبوت ہوں گے نا ان کے پاس, بڑی بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ثبوت ہوں گے, ان کی وائس ریکارڈ ہوگی, یا اس کے بعد جو اتنے دن ٹویٹ نہیں تھا پھر فوراً ٹویٹ آ گیا, اس ٹویٹ سے لا تعلقی کا اعلان بھی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وائس ریکارڈ یا ویڈیو مطلب کیا حکومت کیا ان کی وائس ریکارڈ کرتی ہے؟ بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہے. جیل میں جب قیدی ہوتا ہے اتنا ہائی فائی قیدی جس کی ایک چیز وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی صحت کو, اس کو تو ان کی وائس بھی ظاہر سی بات ہے ریکارڈ ہو رہی ہوگی. اور جب وہ خدا نہ خواستہ ان کی اسٹیٹ بات کریں یا کوئی اس چیز کی, تو اس پہ تو نوٹس دے. جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ ڈیسیجن تھوڑی لیتا ہے, وہ تو آگے پیش کر دیتا جی انہوں نے یہ کہا. اب کیا کہا, اگر وہ تو ان کو خود سننا چاہیے. سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. اپنے جو ہے اندر انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے, کوئی وہ نہیں. جیل میں ظاہر ہے 2 سال زیادہ ہو گئے, فرسٹریٹ ہوتا ہے, لیکن فرسٹریٹ کے یہ معنی زرداری صاحب نے کہا تھا 2 سال بعد تو جیل پوچھتی ہے کہ ہاں جی ہاں. تو اب پوچھ رہی ہے نا ان سے جیل, اب جیل پوچھ رہی ہے ان کو. باحثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جس کے فالوورز ہیں, ان کو اپنی ہر عمل ہر الفاظ کو بہت سنبھل کے ادا کرنا چاہیے, کہ جس سے ان کی پارٹی کو, ملک کو اور اگر اداروں کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ پولیٹکس تو نہیں ہوئی.